چاہیے، جو تفرقہ ہے، جو بائسنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ مگر ایک اس میں یہ معاملہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ہمیں ایک پاکستانی جھنڈے کے نیچے آنا چاہیے۔ ہمیں مسلمان اور والے معاملات ہیں ان کو رکھنے چاہیے، اور ہمیں یہ بھی دکھنا چاہیے کہ جسے امبانی نے لوگوں کو بلایا، اب آپ دیکھیں نا کہ امبانی نے جب بل گیٹس کو بلایا، وہ بل گیٹس نے ایک چائے والے کے ساتھ ویڈیو بنا لی، اور اس سے آپ اندازہ دیکھیے کیا ہوگا کہ جو بھی ایک فارینر ہوگا، جو ٹورسٹ ہوگا، وہ جب انڈیا آئے گا تو انڈیا میں آ کے وہ ایزیلی گھومے گا۔ اس سے پتہ ہے کہ بل گیٹس جیسا بندہ یہاں آیا ہے، مارک جیسا بندہ آیا ہے، شاہ رخ خان جیسے بندے یہاں جام نگر میں آئے ہیں، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے بندوں کو جو ہے سپورٹ کیا نا، یعنی امبانی نے اپنے ملک کو سپورٹ کیا، اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا، کھانا وہاں سے بنوایا، ساری چیزیں وہاں سے کروائی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا کوئی بندہ ایک ہوٹل لے کے بیٹھا ہوا ہے چائے کا، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بائیکاٹ کے ٹرینڈ کا حصہ بنا ہوا ہے، تو اس کو سپورٹ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم امبانی سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ اگر ہم امبانی سے نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمارے سامنے تو کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ابھی بھی اپنا کلچر نہیں چھوڑ رہا، وہ ابھی بھی اپنا وہی بٹاٹا وڑا اور پکوڑے کھا رہا ہے، وہ ابھی بھی اپنے شلوار قمیض پہن رہا ہے، ابھی بھی وہ اپنے جو ٹریڈیشن ہے اس کو فالو کر رہا ہے۔ مگر اگر یہ ہمارے پاکستان میں معاملہ ہوتا تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہم جو ہے شادی اپنا کہ امریکہ، دبئی یا یورپ میں کریں، اور ہم چھوڑتے نہیں۔ وہاں کیا ہوا، اس نے ایگزامپل یہ کریٹ کی کہ اس نے اپنی آپ کو جو ہے جوڑا انڈیا سے، انڈیا کے کلچر سے، انڈیا کے ٹریڈیشن سے۔ اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ایک انویسٹمنٹ کا ہب ہے وہ آئے گا۔ اس نے تقریباً 110 ارب روپے لگائے اپنے اس شادی کے پری ویڈنگ میں، اور شادی ابھی جولائی میں ہونا باقی ہے۔ تب اس سے اندازہ کریں گے 110 ارب روپے لگانے کا مقصد ہے کہ 110 ارب اس نے لگائے ہیں، اور تقریباً 4 سے 5 ہزار ارب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ آئیں گے، کیونکہ اس کی اس انیشیٹو لینے کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے کلچر کو، اپنے ملک کو، اپنے ٹریڈیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور جو کہ اگر میں بات کرتا ہوں تو اگر آپ سے ہی بول رہے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں جب وزیر سمجھے کہ اطلاعات جو تھے وہ شیخ رشید صاحب تھے، اور وزیر آئی ٹی جو تھے وہ تھے اویس لکھاری صاحب، تو اس وقت کال سینٹر کی انڈسٹری یہاں ڈیولپ ہوئی تھی اور بڑا اچھا کام ہوا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں کال سینٹر میں تھا 2002-2003 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت جو تھا میڈیکل ٹرانسکرپشن کے حوالے سے، کال سینٹر کے حوالے سے انڈسٹریاں قائم ہو رہی تھی، اور کافی انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی، کام بھی آ رہا تھا۔ مگر اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ زیادہ تر کام جو ہے انڈیا میں جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں جا رہا ہے، سری لنکا میں جا رہا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے آئی ٹی اسپیشلسٹ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کہ پاکستان میں کچھ ایسے ہمارے ایریا ہیں جہاں دھوکہ دہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیزون نے جو ہے ہم پہ کچھ ہماری سٹیز پہ پابندی لگائی ہیں، دبئی والوں نے ہم پہ کچھ پابندی لگائی ہے، پورے پاکستان پہ نہیں، کچھ شہر پہ پابندی لگائی ہے۔ ان کے شہر کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ بائسنس ہو جائے گی اور پھر وہ کہہ لیں کہ وہ اچھا نہیں رہے گا، مگر مسئلہ ہے کہ ہماری دھوکہ دہی اور اس طرح کے جو اسکیم والے معاملات ہیں بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ اور یقیناً انٹرپرینور کو جو ہے اپنا ہمارے پاکستانی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، مگر جو ہم اگر انڈیا میں دیکھیں شارک ٹینک کا معاملہ، تو وہاں شارک ٹینک چل رہا ہوتا ہے، تو شارک ٹینک کے حوالے سے یہاں پاکستان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں چل رہا۔ لوگوں کے پاس اسٹارٹ اپ آئیڈیاز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انویسٹمنٹ یا فائنینشیل ایڈ کی وجہ سے رک جاتے ہیں، ورنہ آئیڈیاز پاکستانیوں کے پاس بہت زبردست آئیڈیاز ہیں۔ ایون کہ اگر میں اپنے آئیڈیا بتاؤں تو میرے پاس تو اتنے آئیڈیاز ہیں کہ میں چوری سے لے کر کرپشن تک سب رک جائے چیزیں اس میں۔ مگر معاملہ سارا یہ ہے کہ آئیڈیاز جب تک آپ کے آئیڈیا اچھے نہیں ہوتے، جب تک آپ کے ایگزیکیوٹ نہ ہو، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان، مگر ابھی بھی جو ہے یہ اس لیول پہ نہیں ہو پا رہا جس لیول پہ انڈیا میں ہو رہا ہے معاملہ۔ یہ وجہ کہ انڈیا کے جو اسٹارٹ اپ ہے وہ یونیکارن بن چکے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل یونیکارن بنے، تو پاکستان میں ہونا چاہیے۔ اور جو چھوٹے پیمانے پہ لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اس بزنس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بائکر